زارا جان جائیں دیکھے پھوپھا جان آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، یوسف نے دھیرے سے کہتے ہوئے پیچھے کھڑے مولانا صاحب کو دیکھا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ یوسف کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ میں بس یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ دیکھیں بابا بھی تو آپ کے ساتھ ہے نا، دیکھیں یوسف نے اسے گاڑی میں بیٹھے سرفراز صاحب کو دکھایا تھا۔ ہاں مگر پھر بھی میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، بابا تو بوڑھے ہیں، وہ مجھے کسی سے بھی نہیں بچا سکتے، مگر تم تو جوان ہو نا، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کرے گا، تم تو اسے مار سکتے ہو، ویسے بھی تم بہت اچھے ہو، تم نے اپنی ممی کو بھی سمجھایا اور ان سے مجھے بچایا، اب وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی، بس مجھے کچھ نہیں پتا، تو میرے ساتھ رہا کرو۔ اس نے ضدی لہجے میں بولتے ہوئے یوسف کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ یوسف اس کو معصومیت بھرے اس انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے خوفزدہ انداز پر اس کے دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی تھی، اور اب تک وہ خود کو غیر محسوس کرتی تھی۔ زارا جان، سویٹ ہارٹ، مائی ہنی بن، دیکھو میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا بھی کہاں؟ آپ کے بنا تو میں اکیلے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ میں آپ سے زیادہ دیر کے لیے دور نہیں جا رہا، مگر مجھے بس ایک بہت ضروری کام ہے، میں بھی پھوپھا جان کے ساتھ ہی یہاں ہی آ رہا ہوں کچھ دیر میں، ابھی آپ ان لوگوں کے ساتھ جائیں، پرومس میں جلدی آؤں گا آپ کے پاس۔ یوسف نے پھر سے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں، تم بعد میں اپنا کام کرنا، میں جب واپس پاکستان چلی جاؤں گی، مگر جب تک میں یہاں ہوں تو میرے ساتھ رہو۔ زارا اب بھی اس کی بات نہیں مانی تھی تو اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، تو پاکستان آپ مجھے نہیں لے کر جائیں گی؟ وہاں اکیلی رہ لیں گی میرے بنا؟ زارا اب میں آپ کا شوہر ہوں، آپ وہیں رہیں گی جہاں میں رہوں گا، جس طرح آپ میرے بنا اکیلی نہیں رہ سکتی، اسی طرح میں آپ کے بنا اکیلا نہیں رہ سکتا، یوسف نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ تبھی زارا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تو تم میرے ساتھ پاکستان چلو نا، پھر ہم دونوں وہیں رہیں گے، پلیز پلیز یوسف، تم میرے ساتھ ہی پاکستان میں رہنا، زارا نے خوشی سے چہکتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے یوسف سے کہا تھا۔ یوسف نے ایک نظر اس کے خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا، پھر اپنے طرف آتے پھوپھا جان کو دیکھ کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یوسف بیٹا کیا بات ہے؟ زارا بچے چلو آپ ہمارے ساتھ، آپ کے بابا جان انتظار کر رہے ہیں، وہ مسکرا کر زارا سے بولے تھے۔ پھوپھا جان آپ لوگ نکل جائیں، زارا کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ یوسف نے زارا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی الزام اپنے اوپر لے لیا تھا، اور مولانا صاحب نے زارا کے دونوں ہاتھوں میں کس کے تھما یوسف کا ہاتھ دیکھ ہی لیا تھا۔ تبھی وہ زیر لب مسکرا کر یوسف کو دیکھنے لگے تھے، جبکہ یوسف ان کے مسکراتی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے خجل سا ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں برخوردار، شادی کے بعد اکثر وقت بے وقت ضروری باتیں یاد آتی رہتی ہیں، مولانا صاحب نے یوسف کا کندھا تھپتھپا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے اور یوسف زارا کو تھامے اپنی گاڑی میں چلایا تھا۔ زارا میری جان، اب آپ مجھے شرمندہ بھی کروانے لگی ہیں، پھوپھا جان کو دیکھا تھا، وہ سمجھ رہے تھے مجھے رستے میں آپ کو اپنی لازوال محبت کی داستان سنانی ہے۔ یوسف ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا، پھر وہ باختیار کھلکھلا کے ہنس دیا تھا۔ تو کیا ہوا، تم مجھ سے محبت تو کرتے ہو نا؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو سمجھنے دو، تم شوہر ہو میرے، کوئی غیر تو نہیں ہو، مجھ سے محبت بھری باتیں کرنا تمہارے لیے جرم ہو؟ زارا نے آرام سے جواب دیا تھا، جبکہ اس کے جواب پر یوسف نے اپنی ہنسی کے ساتھ ساتھ گاڑی کو بھی فوراً بریک لگائی تھی کہ سگنل آ گیا تھا۔ اب وہ گردن موڑے ششتر ساتھ زارا کو دیکھ رہا تھا، جو اب اس کی طرف سے رخ موڑے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ زارا سے اس طرح کی غیر متوقع سمجھداری کی بات سن کر شاک رہ گیا تھا۔ زارا میری جان، پلیز یہ بات میری طرف دیکھ کر بولے نا، ابھی جو آپ نے کہا ہے آپ مجھے دیکھ کر کہیں، وہ محبت اور شوہر والی بات، وہ پورے شوق سے چہکتے ہوئے بولا تھا، مگر تبھی زارا کو باہر دو سیاہ فام لڑکوں کے ساتھ وہ گورے چٹے لڑکے فٹ پاتھ کے پاس ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں لیے دکھائی دیے، جنہیں دیکھتے اس نے زور سے چلاتے ہوئے یوسف کے بازو کو پکڑا تھا اور اس کے بازو میں منہ چھپاتے ہوئے چیخ چیخ کر رونے شروع ہو گئی تھی۔ یوسف اس سے اچانک افتاد پر بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے زارا کو سیدھا کرتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا۔ زارا میری جان، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ یوسف نے روتی ہوئی زارا کو گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے
پوچھنے لگا۔ تبھی زارا نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یوسف نے اس کے اشارہ کرنے پر فوراً باہر دیکھا تھا، مگر اب وہ لڑکے وہاں نہیں تھے۔ تبھی سگنل کھل گیا تھا۔ یوسف کو نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی آگے بڑھانی پڑ گئی تھی اور زارا نے دوبارہ سے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ ذرا مجھے بتائیں تو کیا ہوا؟ کیا وہاں دیکھا تھا آپ نے؟ یوسف نے مسلسل اپنے بازو سے لپٹی زارا سے پوچھا تھا۔ یوسف وہاں وہ دونوں ویسے ہی گورے کالے لڑکے تھے۔ وہ شراب پی رہے تھے یوسف، اور پھر وہ مجھے لے جائیں گے۔ یہاں سب ایسے ہی ہیں، سب یہاں مجھے ایک جیسے لگتے ہیں۔ تم پلیز مجھے پاکستان لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں پر سب برے لوگ ہیں۔ مجھے واپس لے جاؤ پاکستان میں، اب واپس نہیں آؤں گی یہاں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اور یوسف نے ایک ہاتھ سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا، اور وہ بھی اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ بنا کوئی احتجاج کے اس کے بالکل قریب کھسک کر اس کے سینے میں منہ چھپا کے بیٹھ گئی تھی۔ اور یوسف کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے خون اتر آیا تھا۔ وہ اپنی زارا کے صحت میں گزرے ایک ایک لمحے کا حساب ان چاروں لڑکوں کو تڑپا کر مارتے ہوئے لینا تھا۔ وہ زارا کو آمنہ بیگم کے پاس چھوڑ کر شارلٹ کے پاس جا رہا تھا، مگر جب وہ گھر کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا تب بھی زارا یوسف کو روکنے کے لیے باہر دروازے تک آ گئی تھی، اور یوسف نے اسے بمشکل یہ کہہ کر سمجھایا تھا کہ وہ پاکستان جانے کے لیے اپنے پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کرنے کو کچھ دیر کو باہر جا رہا ہے، تاکہ پھر وہ اس کے ساتھ پاکستان جا سکے۔ تبھی جا کر ڈری سہمی زارا نم آنکھوں کے ساتھ گھبراتے ہوئے اسے چھوڑنے پر راضی ہوئی تھی۔ یوسف کا دل اپنی زارا کو اس حالت میں دیکھ کر کٹا جا رہا تھا، اور زارا کو اس حالت میں دیکھ کر بالکل جانا نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ تبھی وہ دل پر پتھر رکھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا، اور لمبے سے کوریڈور کو پار کرتے ہوئے لفٹ کی طرف مڑنے سے پہلے ہی یوسف نے جب پلٹ کر فلیٹ کی طرف دیکھا تو تب بھی زارا فلیٹ کا دروازہ پکڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اف میری زارا، اللہ پاک میری زارا کو دوبارہ سے پہلی والی زارا بنا دے جس سے میں یونیورسٹی کیمپس میں پہلی بار ملا تھا۔ یوسف دل ہی دل میں دعا کرتا ہوا زارا سے نظر چرا کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد یوسف کی وہ کانفیڈنٹ ہنسمکھ سے زیادہ تو کہیں کھو کر رہ گئی تھی، جس کو وہ جانتا تھا۔ وہ زارا کو جو کانفیڈنٹلی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتی تھی، اس زارا سے اس کی ذات کا غرور، اس کا وقار، سر اٹھا کے بات کرنے کا حوصلہ سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اب اس کی زارا ڈر و خوف کی ایک ایسی مضبوط حصار میں قید ہو کر رہ گئی تھی جس سے اس جیسی سمجھدار، عاقل و باشعور لڑکی کو بالکل اب نارمل بنا کے رکھ دیا تھا، اور زارا کی اس اب نارملٹی کو دور کر کے اسے نارمل لائف کی طرف لانے کا بس ایک ہی علاج تھا، اور وہ تھا یوسف کا پیار، اس کی محبت، اس کی توجہ، اس کا ساتھ، جس کے سہارے اسے زارا کو اس خوف بھری زندگی سے باہر نکال کر دوبارہ نارمل لائف کی طرف لانا تھا۔ تبھی یوسف نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، وہ اپنی زارا کو نارمل اور زندگی کی طرف لا کر ہی رہے گا، پھر چاہے یہ وقت پوری زندگی پر ہی محیط کیوں نہ ہو۔ انہی سوچوں میں غلطہ وہ شارلٹ کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک بڑی سی پرانی بلڈنگ کا گراؤنڈ فلور تھا۔ یہاں داخل ہوتے ہی دو سیاہ فام آدمی لپک کر اس کے پاس آئے تھے۔ تم رائن اینڈرسن ہو؟ انہوں نے یوسف سے پوچھا تھا۔ یوسف کے اس بات پہ جواب دینے پر ان میں سے ایک نے اسے دائیں دیوار کے ساتھ بنے دروازے کی طرف لے گیا تھا۔ اندر ایک چھوٹا سا روم تھا۔ روم میں داخل ہوتے اس نے دیکھا کہ کافی سارے گن مین کھڑے ہیں۔ اسے یہاں سیاہ فام آدمی کے ساتھ دیکھ کر ان میں سے دو لوگ آگے بڑھے تھے اور اپنے ساتھ لے کر فرش کے ساتھ ہی ایک طرف کونے میں نیچے کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف لے گئے تھے۔ دس وے سر، ایک آدمی نے اسے بولا اور خود وہیں رک گیا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھی سیڑھیوں سے پہلے ہی رک گیا تھا۔ یوسف سیڑھیاں نیچے اترتا چلا گیا تھا۔ نیچے بھی ایک بہت ہی بڑا ہال ٹائپ روم بنا ہوا تھا جہاں چاروں طرف دیواروں میں دروازے ہی دروازے نصب تھے۔ بس کمرے کے بیچوں بیچ گولائی کے شیپ میں کافی سارے صوفے پڑے ہوئے تھے اور صوفوں کے بالکل بیچوں بیچ ٹیبل رکھی تھی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے والے صوفے پر ہی شارلٹ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار بھی شارلٹ کے پاس وہی دو انگریز لڑکے
موجود تھے جنہیں یوسف نے پہلے ہی دیکھا تھا۔ یہاں بھی بہت سارے گن مین موجود تھے، مگر ان کی تعداد باہر والے کمرے کے مقابلے میں ڈبل تھی۔ اس وقت بھی شارلٹ کے پہلے ٹھکانے کی طرح یہاں بھی کچھ ایک لڑکے فرش پر لوٹتے ہوئے نشہ کرنے میں مصروف تھے۔ آؤ ابراہیم، یوسف ابراہیم، میں تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ مین، شارلٹ کی بات سن کر یوسف بری طرح چونک اٹھا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو میرے مسلمان ہونے کے بارے میں شارلٹ؟ یوسف اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ جو بندہ شارلٹ سے ایک بار جڑ جاتا ہے نا یوسف، اس کا ماضی، حال، مستقبل کچھ بھی شارلٹ کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہتا۔ خیر، میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا تھا کہ تمہاری بیوی زارا کے لیے مجرموں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ شارلٹ کی زبان سے زارا کا نام سن کر یوسف نے پھر سے شارلٹ کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ اس بار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ سے اس کا لیپ ٹاپ لیا تھا، اور پھر لیپ ٹاپ کے کچھ کیز پریس کرتے ہوئے شارلٹ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین یوسف کی طرف کر دی تھی۔ اسکرین پر چلتے مناظر جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، ان کو دیکھ کر یوسف کی کنپٹیوں میں خون ٹھوکر مارنے لگا تھا۔ اس کے دماغ کی نسیں تن کر پھٹ پڑنے کے قریب تھی، چہرہ جیسے لال دہکتا انگارہ بن گیا تھا، آنکھوں سے خون چھلکنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اسکرین پر جو منظر چل رہا تھا اس کے سٹارٹنگ کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ ایک گاڑی کسی فیکٹری کے اندر بالکل شٹر کے سامنے لا کے روک دی گئی تھی، جس میں سے ایک شخص نے اتر کر فیکٹری کا شٹر گرا دیا تھا۔ اب گاڑی میں ایک لڑکا زارا کو گھسیٹ کر اتار رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے زارا کو ایک ہاتھ سے کھینچ کر باہر نکال رہا تھا، مگر اپنا ایک ہاتھ آزاد ہوتے ہی زارا نے خود کو کھینچتے ہوئے لڑکے کے ہاتھ میں بری طرح نوچا تھا۔ جواباً لڑکے نے بلبلا کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے اسی ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، اور دوسرے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ زارا کے منہ پر کھینچ مارا تھا۔ زارا کو تھپڑ پڑتا دیکھ کر یوسف نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی تھی اور دانتوں کو سختی سے ایک کے اوپر جمایا ہوا تھا۔ وہ سب لڑکے بری طرح نشے میں دھت لڑکھڑا رہے تھے۔ زارا کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ اس کا گال پھٹ گیا تھا اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ تبھی باقی کے تینوں لڑکوں نے بھی زارا کو گدھ کی طرح دبوچ لیا تھا اور اسے بری طرح گھسیٹ کر فرش پر پٹک دیا تھا۔ پھر وہ چاروں زارا کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بس یوسف کے صبر کی انتہا یہیں تک تھی۔ اس نے بری طرح دوڑتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ اتنی زور سے سامنے دیوار پر دے مارا تھا کہ اس وقت لیپ ٹاپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا تھا۔ شارلٹ، کہاں ہیں وہ کمینے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ یوسف نے شدید غصے سے بھرتے ہوئے شارلٹ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ تبھی وہاں موجود سارے گن مین یوسف کی طرف اپنی گنز کا رخ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، مگر شارلٹ کے اشارے پر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ریلیکس یوسف، ریلیکس، میں ان چاروں کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ یہیں پر ہیں وہ لوگ، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو تم چاہو گے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی تھی اور تبھی ایک بندے نے جا کر ہال کا ایک طرف بنا دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے والے وہی ویڈیو والے 4 بندے ایک ساتھ بندھے پڑے تھے۔ یوسف ان کے چہرے دیکھتے ان کی طرف لپکا تھا، مگر ان کے آگے ہی دروازے کے بالکل پیچھے ایک شیشے کی دیوار تھی، جس کی وجہ سے یوسف ان تک پہنچنے سے پہلے اپنی جگہ تھم کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ اچانک پلٹ کر شارلٹ کی طرف گیا تھا۔ شارلٹ، ہماری ڈیل ہوئی تھی، اس کے مطابق تم جو چاہے مجھ سے لے لو، مگر ان حرامزادوں کو میرے حوالے کر دو۔ یوسف نے قہر برساتی نظروں سے ان چاروں کو دیکھا تھا۔ ریلیکس یوسف، ریلیکس مین، یہ چاروں تمہارے ہی مجرم ہیں، انہیں تمہارے لیے ہی پکڑا گیا ہے، کیونکہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ تمہارے ہیں، مگر ان سب کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم انہیں مار پیٹ کر گولی مار دو گے اور ان کا کام ختم، بس؟ مگر کیا یہی ان کی سزا ہے؟ انہوں نے جو کچھ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا ہے، ان کی سزا اتنی چھوٹی تو نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں 2 گولیاں مار کر تم ان کا کام ختم کر دو۔ انہیں نہیں یوسف، انہیں اسی تکلیف اور اذیت سے گزرنے دو جس طرح تمہاری بیوی گزری ہے۔ اس کے بعد ان کا جو دل چاہے حشر کرنا، پھر انہیں جان سے مار دینا۔ ویسے بھی یہ 2 دن سے بنا نشے کے تڑپ رہے ہیں، اس وقت مکمل ہوش و حواس میں بھی ہیں۔ اس وقت انہیں ہر وہ تکلیف محسوس ہوگی جو تم انہیں دینا چاہتے ہو۔ شارلٹ نے کہتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے ایک سیاہ فام گن مین کو اشارہ کیا تھا اور وہ سر ہلاتے ہوئے ایک طرف چلا گیا تھا۔ پھر وہ اپنے ساتھ کوئی 8 کے قریب لمبے چوڑے 2 ہیکل سیاہ فام آدمیوں کو لے کر آیا تھا۔ یوسف بس دانت پیستے ہوئے ان چاروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھو یوسف، یہ انسان نہیں بلکہ آدم خور درندے ہیں، ان کے لیے ہم جنس پرستی
اس نشے کی طرح ہیں جس کے بنا ان کا گزارا نہیں ہے۔ ڈرگ کا ایک ڈوز لینے کے بعد یہ انسان نہیں وحشی جانور بن جاتے ہیں، اور اس وقت میرے پاس ان کے لیے ڈرگ کی وہ بھاری ڈوز موجود ہے جس کو لیتے ہی ان چاروں کتوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ مجھ سمیت یہ سب بھی تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہے، مگر پہلے تمہیں وعدے کے مطابق اپنی ڈیل کو پورا کرنا پڑے گا۔ شارلٹ نے یوسف کے سامنے کچھ پیپرز رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یوسف سوالیہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شارلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کچھ پیپرز ہیں یوسف جس میں مجھے بس تمہارے سائن چاہیے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم اپنی مرضی سے رسک انٹرپرائزز کے اپنے حصے کے شیئرز میں نام کر رہے ہو۔ تمہارے باپ کی پراپرٹی 4 حصوں میں تقسیم ہے، جس میں سے ایک حصہ تمہاری ماں اور باقی تم تینوں بہن بھائیوں کا ہے۔ رسن اینڈرسن ایک بہت بڑے سمندر کا نام ہے، بس اس سمندر سے مجھے کچھ بوندیں تمہارے حصے کے شیئرز کے روپ میں چاہیے۔ ویسے بھی اب تو تم مسلم ہو چکے ہو، تو کیا کرو گے اس حرام کی کمائی کا جو کیسینو، بیئر بارز اور نقلی دوائیوں کی کمپنیوں سے لوگوں کے خون چوس چوس کر جمع کی گئی ہو؟ تمہارا باپ نام کا مبلغ تھا، مگر اس کی شخصیت کے 2 روپ تھے جن سے تم بھی واقف ہو۔ وہ اپنی جماعتی حلقوں میں ایک جانا مانا عالم تھا، مگر بزنس ورلڈ میں اس سے جڑا ہر بندہ جانتا تھا کہ اینڈرسن پیسے کے لیے ہر ناجائز کام جائز طریقے سے کر کے پیسے کمانے میں مہارت رکھتا ہے۔ اس لیے اب یہ تم پر ہے یوسف کہ تم اس حرام کی کمائی کو چن کر اپنی بیوی کے ان مجرموں کو بخش دیتے ہو، یا ان پیپرز پر سائن کر کے ان چاروں بندوں سے اپنی بیوی کا بدلہ لیتے ہو۔ شارلٹ نے یوسف کے سامنے پین پھینکتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے سامنے کھڑے یوسف نے جھک کر پیپرز پڑھے بنا ہی سامنے پڑا پین اٹھا کر ان پیپرز پہ سائن کر دیے تھے اور اٹھا کر شارلٹ کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ شارلٹ، یہ پیسہ اگر حلال کا بھی ہوتا نا، تب بھی میرے لیے زیادہ سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا۔ تم مجھے میرے باپ کے بارے میں جو سچائیاں بتا رہے ہو وہ سب کچھ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں خود پر بہت جلد یہ سب چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر میں اس پیسے کو کسی ٹرسٹ کو دینا چاہتا تھا، لیکن خیر حرام کی کمائی حرام کی جگہ ہی لگ گئی۔ اگر تم ان چاروں کے بدلے مجھ سے میری زندگی بھی مانگ لیتے تو میں بنا سوچے سمجھے تمہیں وہ بھی دیتا۔ اب تمہیں اپنے کہے کے مطابق ان چاروں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ یوسف کہتے ہوئے اپنی جگہ جا بیٹھا تھا اور اس نے بغور شارلٹ کو دیکھا تھا۔ پھر شارلٹ کے اشارہ کرتے ہی ان چاروں آدمیوں نے ان 8 آدمیوں کو ڈرگ کا ایک انجیکشن دیا تھا۔ اب بس تم سامنے چلتا تماشا دیکھو یوسف۔ شارلٹ نے اپنی جگہ بیٹھتے یوسف کو سامنے کی طرف متوجہ کیا تھا اور اپنے قدموں پہ بیٹھے ان 2 گورے لڑکوں میں سے ایک کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر شیشہ ہٹایا تھا جس کے پیچھے زارا کے وہ چاروں مجرم موجود تھے۔ اب وہ 8 دیو ہیکل آدمی نشے میں جھومنے لگے تھے اور شارلٹ کے آدمی انہیں لے کر دروازے کے اس پار چلے گئے تھے جہاں اس پنجرے نما بڑے سے کمرے میں وہ چاروں لڑکے بنا نشے کے ادمرے ہوئے پڑے تھے۔ اندر داخل ہوتے ان 8 کے 8 آدمیوں کو ان کا ٹارگٹ دے دیا گیا تھا۔ وہ 8 آدمی ان 4 ادمرے لڑکوں پر جیسے ٹوٹ پڑے تھے، اور پھر وہاں بربریت، وحشیت، درندگی کا جو انسانیت سوز کھیل شروع ہوا تھا، اس نے یوسف جیسے مضبوط اعصاب والے بندے کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان 8 وحشی درندوں نے جنسی زیادتی کر کے ان لڑکوں کا جو حشر کیا تھا وہ نہ بتانے کے لائق تھا، نہ دیکھنے لائق تھا، مگر وہ زارا کے مجرم تھے جو اس سے بھی برے سلوک کے مستحق تھے۔ ان 8 لوگوں نے ان 4 لڑکوں کی حالت بگاڑ کر رکھ دی تھی، اور پھر ان کی سانسیں ٹوٹنے سے پہلے یوسف نے شارلٹ سے ان سیاہ فام نشے میں ڈوبے 8 بندوں کو ان 4 لڑکوں سے دور کرنے کو کہا تھا۔ شارلٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، اور پھر اس کے ایک اشارے پر ان کے پاس کھڑے بندے نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ اندر جا کر نشے میں جھومتے ان 8 لوگوں کو روم سے باہر نکالا تھا۔ سامنے ہی خون سے لتھڑے وہ چاروں لڑکے بری طرح روتے ہوئے درد و تکلیف سے تڑپ رہے تھے اور اپنے ہاتھ پیر زور زور سے زمین پر پٹک رہے تھے۔ یہ تھی وہ اذیت جس سے گزرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ یوسف، یہ لو گن اور مار ڈالو انہیں۔ شارلٹ نے گن یوسف کو تھماتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں شارلٹ، گن سے نہیں، ان چاروں کو ہاتھوں کے بل باندھ کر اوپر لٹکا دو اور مجھے ایک بلیڈ دو۔ یوسف کے کہنے کے مطابق اس روم میں ان چاروں کو ہاتھوں کے بل فرش سے
ذرا سا اوپر لٹکا دیا گیا تھا اور یوسف بلیڈ لے کے ان کے پاس پہنچا تھا۔ بہت غلط کیا تھا تم نے میری زارا کے ساتھ، جانتے ہو وہ زندگی ہے میری جنہیں تمہارے سامنے سے اتنی درد، تکلیف اور اذیت سے گزارنا پڑا، مگر نہیں، تمہیں ان کے درد اور تکلیف اور اذیت کا احساس کیسے ہوگا؟ تم جیسے ڈرگ ایڈکٹس، انسان نما جانور جنہیں نشہ کرنے کے بعد اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں رہتا، وہ کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں ڈوب کر کسی دوسرے کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہیں؟ اس لیے تمہیں بھی میرے زارا کے درد کا احساس نہیں ہوا نا؟ ابھی تم جس تکلیف سے گزر رہے ہو نا، اب میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اذیت دوں گا۔ جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ میں اب تم جیسے جانوروں کو اس ناپاک زندگی سے چھٹکارا دینے والا ہوں، یوسف نے روتے تڑپتے ان چاروں لڑکوں سے کہا تھا، مگر شاید انہوں نے اپنی تکلیف کے سامنے اس کی باتیں بھی نہیں سنی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے بس یوسف سے خود کو چھوڑنے کی التجا کر رہے تھے۔ یوسف نے اپنی آنکھیں بند کی تھی اور اس کی نظروں کے سامنے وہ سب مناظر ایک ایک کر کے گھومنے لگے تھے جو اس نے ابھی لیپ ٹاپ پر دیکھے تھے، اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کے بالکل پاس ہی وہ لڑکا لٹکا ہوا تھا جس نے زارا کو تھپڑ مارا تھا۔ تبھی غصے میں بھرے یوسف نے اس لڑکے کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ نیچے کیا تھا اور لگاتار اس کے منہ پہ اتنے تھپڑ مارے تھے کہ اس کے منہ کے ساتھ ناک سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے یوسف نے جھک کر اس لڑکے کی ایڑی سے تھوڑا اوپر نرم ہڈی پر بلیڈ سے ہلکا کٹ لگایا تھا۔ ایسا ہی کٹ اس لڑکے کے دوسرے پیر پر لگایا تھا۔ کٹ لگتے ہی دونوں پیروں سے دھار کی طرح خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی اس لڑکے کی دردناک چیخیں دوبارہ سے روم میں گونجنے لگی تھی۔ اس کے بعد یوسف نے باقی 3 کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے ان تینوں کے پیروں کی نسیں کاٹ ڈالی تھی اور خود ان تڑپتے میں چلتے لڑکوں کو دیکھ کر اس روم سے باہر نکل کر شارلٹ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تھینکس شارلٹ، آج تمہاری وجہ سے میں اپنی زارا کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکا ہوں۔ بہت شکریہ تمہارا کہ تم نے میرا ساتھ دیا، یوسف نے شارلٹ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارے بزنس میں سب سے بڑا کھیل ہی زبان کا ہوتا ہے یوسف، ہم بے ایمانی کا دھندا بھی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ تم نے اپنی زبان کی پاسداری کی اور میں نے اپنی، تبھی دونوں فائدے میں رہے۔ جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا اور جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا۔ اگر دوبارہ کبھی میری کسی بھی طرح کی مدد درکار ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ شارلٹ نے ایک نظر سامنے لٹکتے ان چاروں لڑکوں کو دیکھا تھا جن میں سے 2 شاید مر چکے تھے اور باقی کے 2 بھی بس اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ یوسف نے ایک آخری نظر ان چاروں پر ڈالی تھی اور وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ آج اس نے اپنی زارا کے لیے اپنے حصے کی ساری دولت کو شارلٹ جیسے گینگسٹر کے نام کر دیا تھا۔ مال روڈ پر پہنچتے ہی وہ جزا کے سینڈ کی گئی لوکیشن پر پہنچا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی لیڈیز اونی شالوں، سویٹرز اور اونی سوٹوں کی دکان تھی۔ جب میشم دکان کے اندر پہنچا تو وہ دکان میں پہلے ہی موجود ایک طرف لکھی چیئر پر بیزار سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں طرف محمود بھی منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں کافی سارے شاپنگ بیگز موجود تھے۔ باقی سب لوگ کاؤنٹر پہ موجود شالیں، سویٹر اور سوٹ دیکھ رہے تھے۔ مہران بھی وہیں سب کے ساتھ موجود تھا۔ میشم مسکراتا ہوا اندر چلا آیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے جزا کے پاس کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اسے سلام کیا تھا اور جزا نے جھٹکے سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ کالی چادر کے حالے میں اس کا سرخ و سفید چہرہ میشم کو دیکھتے ہی کھل اٹھا تھا۔ محمود بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا کیونکہ وہ بھی یہاں ان لوگوں کی وجہ سے ہی جی بھر کے بیزار ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے آ گئے؟ میشم بھائی آ رہے تھے نا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ ہی آ گئے ہیں، تب بھی اچھا کیا، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ محمود چلو بھائی آ گئے ہیں، ہم چلتے ہیں اب، جزا ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی زبانی بھائی لفظ سن کر میشم سخت بمزہ ہوتا ہوا زیر لب لا ولا پڑھا تھا۔ محمود بیٹا گاڑی میں جا کر بیٹھے، میں آپ کی بھابھی کو لا رہا ہوں۔ میشم بولتا ہوا کاؤنٹر پہ کھڑے سب لوگوں کی طرف بڑھ گیا تھا اور پھر سب نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کی اور جزا کے ساتھ سیلفیز اور پھر دوبارہ سے شاپنگ کے ساتھ گھومنے کی ڈیمانڈ شروع ہو چکی تھی، مگر میشم نے قاعدے سے معذرت کرتے ہوئے سب کے ساتھ کل گھومنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اس نے پرومس کیا تھا کہ وہ یہاں کی ساری مشہور جگہ انہیں کل دکھا کر رہے گا، مگر آج نہیں، کیونکہ آج اس کی اور جزا کی تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت ذرا ڈاؤن ہے۔ تبھی بلال اور وقار بھائی نے ان دونوں کی جان بخشی تھی اور میشم جزا مہران کو ساتھ لے کر گاڑی تک چلا آیا تھا۔ اس نے ان سب سے بھی گھر چلنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ سب ابھی مزید شاپنگ کے ساتھ پورا مال گھومنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ موسم آج واقعی بے حد حسین تھا۔ گھٹا طوب بادل بن برسے ہی
आसमान पर छाए हुए थे और खूबसूरत बर्फीली हवाएं भी अपनी धीमी धीमी सर्द अंदाज में चलकर सांसों तक को जुमाए दे रही थी। इम्कान गालिब था कि शायद इसी हफ्ते में बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। जैसा के लिए भी सब नया और बहुत दिलकश था, मगर उसे थकावट के साथ साथ नींद की वजह से ये दिलकश और दिलफरेब मंजर भी नहीं भा रहा था, बल्कि सब कुछ बुरा लग रहा था। वो कल रात बहुत लेट सोई थी और फिर फजर के बाद दोबारा सुबह 8 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि महमिश और मैशम को इंस्टीट्यूट के लिए निकलना था और तीनों खरगोशों को आज ज़रा लेट कॉलेज जाना। मगर फिर भी वो नाश्ता जल्दी करते थे, तभी उससे उन सब के लिए नाश्ता बनाना था। उसने सोच लिया था कि वो नाश्ता बनाने के बाद दोबारा जाकर सो जाएगी, मगर फिर मैसफ भाई और महमिश भाई के जाते ही बिलाल और वकार भाई बिन बिलाए मेहमान बनकर टपक पड़े। इसलिए ना तो वो बेचारे खरगोशों को कॉलेज जा पाए और ना ही वो दोबारा सो सकी। तभी उस वक्त नींद उसके दिमाग में सवार थी और वो बस अब घर जाते ही बिस्तर संभालना चाहती थी। आप लोगों ने नाश्ता किया? मैशम ने ड्राइविंग सीट पर बैठते अपने पास बैठे मेहरान से पूछा था। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ बना कर खिला दीजिएगा घर जाके। उन दोनों से जवाब देने से पहले ही पीछे बैठी जज़ा ने फरमाइश की थी और ड्राइविंग करते मैशम ने बैक व्यू मिरर से उसे देखा था। मैं आपको नाश्ता बना कर करवाऊँ? जज़ा, मैं बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाता, क्योंकि मैं कभी किसी होटल का शेफ़ नहीं रहा हूँ। यकीन आए तो पूछ लो इन दोनों से कि मेरे हाथ का उबला हुआ अंडा तक कितना गंदा बनता है। मैशम ने ज़ेरे सब लब मुस्कुराते हुए कहा और उसके पास बैठे मेहरान हैरत से उसे देखने लगे थे। भाई, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला लानत फरमाते हैं, इसलिए मैं झूठ बोलकर लानत समेटना नहीं चाहता। भाभी, भाई को ना सिर्फ बहुत टेस्टी खाना बनाना आता है, बल्कि चीज़ ऑमलेट ऐसा बनाते हैं कि इंसान ऑमलेट के साथ साथ प्लेट भी चबा डाले। उन्होंने डैड से स्पेशल ट्रेनिंग लेकर सब कुछ सीखा था। मुझे जो आज थोड़े बहुत खाने बनाने आते हैं ना, वो सब इन्होंने ही मुझे सिखाया है। और सिर्फ चीज़ ऑमलेट ही क्या भाई, सारे देसी इंग्लिश और चाइनीज़ खाने A1 बनाते हैं, सब डैड से सीखा है। मेहरान ने मैशम की आंख दिखाने के बावजूद जैसा को सब सच खोल के बता दिया था। सही कह रहा है भाभी, और भाई लाजवाब अंडे का हलवा भी बनाना जानते हैं। जब आपका फीवर हुआ था नमूनिया से, तो उस रात हमने बनाया था, वो रेसिपी भी भाई ही की थी। आप टेस्ट करके देखें, एक बार खा लिया तो रोज़ खाने का दिल चाहेगा। महमूद दांतों की नुमाइश करते हुए बोला था। वो जज़ा की आड़ में खुद भी फ़ायदा उठाना चाहता था। मुझे चीज़ ऑमलेट खाना है, अंडे का हलवा भी। जज़ा ने आंखें सुकेड़कर मैशम को बैक व्यू मिरर से घूरते हुए कहा था। मैशम ने जज़ा की त्योरी देखकर अपनी मुस्कुराहट बहुत मुश्किल से रोकी थी। निपटता हूँ तुम दोनों से घर चलकर, मेरे साथ गद्दारी करते हुए शर्म तो नहीं आई होगी, है ना? देख लिया, अब फरमाइशें शुरू हो गई। तुम सबको खिला दिया था बनाकर, तब बात और थी, मगर हर किसी के लिए तो मैं शेफ़ नहीं बन सकता ना। सुबह सुबह किचन में जाऊं, काम करूं, मुझसे नहीं होगा। मैशम ने जज़ा को खुद को घूरते देखकर मुस्कुराहट दबाते हुए मसनूई गुस्से से कहा था। हालांकि बात उसने मजाकतन कही थी, मगर जज़ा के दिल पर ठा करके लगी थी। वो हमेशा न जाने उसके साथ ऐसा क्यों करता था। भाई, बहुत गलत बात है। आपने हमें इतने अच्छे अच्छे खाने खिलाए हैं, मगर भाभी कहते ही मना कर दिया। मुझे लगता है आपने जज़ा भाभी को सुतीली बीवी समझ लिया है। ये बहुत गलत बात है कि है आपने। यूँ मना करेंगे, उन्हें भी कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाएं। महमूद पीछे से बोला था। उनका मुझसे उनका वाकई सुतीला ही रिश्ता है महमूद। पहले जब मैं उनसे दूर थी, तब भी ऐसा कोई ख़ास लगाव नहीं था उन्हें मुझसे। उस वक्त भी मुझे भूले हुए थे, और अब सामने हूँ तब भी उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने से। ये बाकी हर रिश्ते को अपने दिल के करीब और मुझसे ऊपर ऊपर ही रखते हैं। बस मेरा नंबर या तो आखिर में आता है, या मुझे सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कल वलीमे के पूरे फंक्शन में तुम्हें इस बात का सबूत बिल में मिल गया होगा। और तुम जानते हो, मुझे 101% यकीन है कि अगर मैं खुद ख्वाबनगर नहीं आती, तो पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी उन्हें याद नहीं आता कि मेरा इनसे कोई रिश्ता है। बहरहाल, मैंने मजाक में कहा था नाश्ते के लिए। कुछ देर पहले ही बिलाल भाई ने पिज़्ज़ा खिला दिया था। अब कुछ खाने का दिल नहीं है। जज़ा का दिल उदास हो गया था, मगर फिर भी उसने मैशम की अच्छी तरह तबीयत सेट कर दी थी
اور بنا اس کے تاثرات دیکھے باہر کے نظاروں میں گم ہو گئی تھی، جبکہ اس کے لفظوں کے تیروں سے گھائل ہوتا محشم اپنے مسکراتے لب بھینچ لیے تھے، اور بیک ویو مرر سے اس ظالم لڑکی کو دیکھتے ہوئے جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے مذاق میں کہیں کئی بات کو بھی وہ سیریس لے چکی تھی۔ مہران اور محمود بھی دونوں کے بیچ اچانک یوں ٹھنے ہوئے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ گھر بھی آ چکا تھا اور جزا جلدی سے گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ محشم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اندر جاتے ہی وہ ہال میں صوفے پر بیٹھے ممبر کو ہدایت دے گئی تھی کہ وہ اندر سونے جا رہی ہے، اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، پھر چاہے وہ اس کے بڑے بھیا ہی کیوں نہ ہو۔ بیڈ روم میں جاتے اس نے پیروں میں پہنے سینڈل اتار کر لاپرواہی سے دور اچھالے تھے اور چادر اتار کر پھینکتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر دراز ہو کر تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی تھی۔ بلینکٹ بھی منہ تک اوڑھ لیا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا، اسی لیے وہ اب کچھ دیر سونا چاہتی تھی تاکہ جب وہ سو کے اٹھے تو تھوڑی دماغ بھی ٹھکانے پر آ جائے اور محشم کے لیے اگلا لائحہ عمل تیار کر سکے۔ جبکہ اس کی سوچوں سے برطرف محشم کے ہال میں آتے ہی ممبر نے اسے جزا کا پیغام منوان سنا دیا تھا۔ تبھی وہ سر ہلاتے ہوئے بیڈ روم کے باہر تک ہی گیا تھا کہ اندر جھانک کر بیڈ روم کی طرف دیکھا۔ سامنے ہی وہ ظالم لڑکی سر سے پیر تک بلینکٹ تانے لیٹی سو رہی تھی۔ وہ تعصب سے نمی میں سر ہلاتا دروازہ بند کر کے کچن میں چلا گیا اور اپنی جیکٹ ایک طرف چیئر پر ٹکا کر شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتا ہوا ان تینوں خرگوشوں کو آواز دینے لگا، کیونکہ ان تینوں خرگوشوں کے ساتھ مل کے اسے جزا کی پسند کا لنچ اور ڈنر خود بنانا تھا۔ زہرا جان دیکھے میں آ گیا، اٹھے جلدی، اپنے گھر چلتے ہیں۔ یوسف شارلٹ کے پاس سے سیدھا مولانا صاحب کے فلیٹ چلا آیا تھا۔ پھپھو نے اسے بتایا تھا کہ اس کے جانے کے بعد زہرا اندر روم میں پڑی ہے۔ وہ جانتا تھا زہرا اس سے خفا ہے، تبھی اسے منانے چلا آیا تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ واپس جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ تم میری بات نہیں مانتے یوسف، تم بھی سب کے جیسے ہو گئے ہو۔ وہ اپنے کندھے پہ رکھا یوسف کا ہاتھ جھٹک کر روتے ہوئے بولی تھی، زہرا، یوسف سب کے سامنے سب کے جیسا نہیں ہے۔ یوسف اگر سب کے جیسا ہوتا تو آپ کی زندگی میں نہ ہوتا۔ یوسف نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت گہری بات کی تھی، مگر وہ سمجھتی تب نہ۔ تم نے میری بات نہیں مانی یوسف، مجھے تمہارے ہونے سے ڈر نہیں لگتا، بس مجھے تم ہی اچھے لگتے ہو۔ تم میرے بابا کی طرح مجھ پر بھروسہ کرتے ہو، تبھی تم نے مجھ سے شادی بھی کی ہے۔ پتہ ہے یوسف، پھپھو ہاسپٹل میں حسنان بھائی سے کہہ رہی تھی کہ میں بابا پر بوجھ ہوں، جسے بابا کو اتار کر پھینک دینا چاہیے میری تم سے شادی کروا کر۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بابا تمہارے پاس مجھے یہیں چھوڑ کر خود چلے جائیں، مگر میں یہاں نہیں رہنا چاہتی یوسف، تم میرے ساتھ چلو پاکستان، ہم وہاں رہیں گے۔ اب میں بابا پر بوجھ نہیں رہی، اب کوئی مجھ سے کچھ نہیں کہے گا۔ بس پھپھو اعتراض کریں گی، مگر تم ان سے کہہ دینا کہ تم مجھے لے کر وہاں جانا چاہتے ہو۔ تم میرا ساتھ مت چھوڑنا یوسف۔ زیادہ دماغی ڈسٹربنس کے نہ جانے کون سی سٹیج سے گزر رہی تھی کہ کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر کر رونے لگتی تھی، لوگوں کے رویوں سے ڈرنے لگتی تھی، ان کی شکلوں سے ڈرتی تھی، تو کبھی اچانک وہ ایک دم نارمل بیہیو کرنے لگتی تھی، سمجھداری کی باتیں کرتی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی تھی۔ اس وقت وہ وہی پرانی زہرا ہوتی تھی جیسے پہلی تھی۔ اسی وقت وہ نارملی یوسف کو ایک سمجھدار لڑکی کی طرح اپنے خدشات بتا رہی تھی، جنہیں سن کر یوسف نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا۔ میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا زہرا، سوائے موت کے مجھے آپ سے کوئی شے جدا نہیں کر پائے گی۔ یوسف نے زہرا کا سر تھپکتے ہوئے کہا تھا اور تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یوسف نے زہرا کا سر کندھے سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ باہر سرفراز صاحب اور مولانا صاحب کھڑے تھے۔ یوسف، تیاری کر لو، تمہیں میرے اور زہرا کے ساتھ پاکستان چلنا پڑے گا۔ سرفراز صاحب کی بات کا ترجمہ مولانا صاحب نے کیا تھا اور یوسف ان کے سنجیدہ انداز پر چونک گئے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا بابا وہاں؟ یوسف نے گھبرا کر سوسر سے پوچھا تھا۔ نہیں یوسف، زہرا کی ماں۔ کیا ہوا میری اماں کو بابا؟ زہرا چیختی ہوئی یوسف کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بتائے نا بابا، کیا ہوا میری اماں کو؟ زہرا نے دوبارہ خاموش کھڑے بابا جان سے پوچھا تھا۔ تمہاری اماں کی حالت بہت خراب ہے زہرا، میرے پاس رافی کی کال آئی ہے، وہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ میں نے اب تک کسی کو تمہاری شادی کا نہیں بتایا بیٹا۔ تم اور یوسف دونوں میرے ساتھ چلو، میں یوسف کو تمہاری ماں سے ملاؤں گا تاکہ تمہاری فکر میں بیمار پڑی وہ کملی تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے، سرفراز صاحب نے زہرا سے کہا تھا، مگر یوسف ہنوس نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مولانا صاحب جو سرفراز صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے یوسف کے چہرے پر سجے
तासुरात देखते हुए उसे पूरी बात समझाई थी। यूसुफ को भी सारा मामला जानकर अफसोस हुआ था। उसकी सास जी ने बेटी का दुख बिस्तर से ले गया था। वो अब उसी बेटी को एक बार फिर से बसते हुए देखकर कितनी खुश होंगी। यूसुफ ने बाप के गले लगकर रोती हुई बीवी को दुख से देखते हुए सोचा था। यूसुफ बेटा, तुम टिकट वगैरह का इंतज़ाम करो, हम पाकिस्तान चल रहे हैं, सरफराज साहब ने फिर से कहा था। मौलाना साहब ने फिर से यूसुफ को उनकी बात समझाई थी। तभी वो इस बात में सर हिलाता हुआ अपना फ़ोन उठाकर बाहर चला गया था। वो दिन के बाद 12 बजे सोई और अब दिन के 3 बजे का वक्त था, मगर नींद के मतवाली जज़ा का अभी तक उठने का कोई इरादा नहीं था। मैशम ने आज दिन का लंच उसकी पसंद का बनाया था। फिर तीनों खरगोशों के साथ वो मस्जिद ज़हर पढ़ने चला गया था। वापस आकर उसने महूद और महमर को रोटियां बनवाने के काम पे लगाया था। मेहरान ने जल्दी जल्दी फ्रूट राइफल बनाया था। काम से फारिग होते ही मैशम ने इन तीनों को महमश और मैसफ के इंस्टीट्यूट खाने का टिफ़िन लेकर भेजा था। अब वो तीनों भी वापसी के लिए इंस्टीट्यूट से निकल रहे थे और जैसा अब तक पड़ी सो रही थी। वो एक नज़र क्लॉक पर डालता हुआ अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। अंदर दाखिल होते अपने बेड की हालत देखकर मैशम के बेसाख्ता अपनी मासूम बेड की बर्बाद हालत पर तरस आया था, जिसके कुशन और तकिए सब नीचे कालीन पर पड़े थे। ब्लैंकेट आधा जज़ा की टांगों पर पड़ा था और आधा नीचे लटक रहा था, जबकि बाकी खुद जज़ा बेड पर तिरछे रुख में इस तरह पड़ी थी कि उसका सर मैशम के तकिए की तरफ था और टांगे अपनी तरफ वाली पायनी पर थी। मैशम बालों में हाथ चलाता हुआ अंदर चला आया था और जज़ा के बिल्कुल बराबर में दाएं कहनी के बल नीम दराज हो गया था। जज़ा, मेरे जंगजू त्यारे, अब उठ भी जाएं। क्या कल तक की भी नींद आज ही पूरी कर लेंगी? इस वक्त जितना आप साथ सो रही हैं ना, मैंने रात को आपको उतनी देर तक जगाया भी नहीं था। मैशम शरारत से उसके कान पे झुककर सरगोशाना अंदाज में बोला था। सामने से उस हसीन क़यामत के बेफिक्रे उलझे बिखरे सरापे को देखकर उसका दिल दोबारा सरकशी पर उतर आया था। तभी वो उसे दोबारा बाहों के हसार में समेटकर उसके खुले बिखरे हुए बालों में मुंह छुपाते हुए फिर से मदहोश हो रहा था। साथ ही उसके ऊपर झुकते हुए मैशम के हाथ दोबारा से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे थे। मगर ये छेड़छाड़ उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी, उसका अंदाजा उसे अगले ही लम्हे हो गया था। उसकी बाहों में कसमसाते हुए जज़ा ने अपने बाएं घुटना मोड़ा था और जोर से मैशम के पेट पे मारा था। हाय मर गया, उफ जालिम लड़की, कितनी जोर से मारा है। वो बुलबुलाते हुए जज़ा से दूर हुआ था और उठ के बैठ गया था। फिर आंखें सुकेड़ कर उसके चेहरे को घूरते हुए वो अंदाज़ा करने लगा था कि आया यह वार जानबूझकर किया गया है या वाकई वो नींद में थी, मगर वो कतई अंदाज़ा नहीं कर पाया था। तभी उसने दोबारा से झुककर जज़ा की गर्दन पे उंगली फेरी थी। जज़ा, मेरी जान उठ जाए, मैं आपकी पसंद का लंच बनाया है। नमाज भी नहीं पढ़ी आपने ज़हर की, जल्दी से उठे, मैंने और बच्चों ने भी खाना नहीं खाया। बोलते हुए उसने झुककर दोबारा से जज़ा का गाल चूमा था, मगर इस बार भी कोई रिएक्शन नहीं आया था। वो मज़ीद फैलते हुए उसकी शफाफ सफ़ेद गर्दन पर झुका था और गर्दन को जा बजा चूमते हुए एक बार फिर से मखमूर सा होने लगा था कि अचानक से दोबारा उस पर वार हुआ था। इस बार उसने अपनी कहनी मैशम के बाजू पर मारी थी, जिससे मैशम को अंदाज़ा हो गया था कि यकीनन वो जाग रही थी और जानबूझकर उसे मार रही थी। तभी उसने जज़ा को गुदगुदाना शुरू कर दिया था। बदमाशी, हाँ, पुलिस वाले के साथ बदमाशी दिखाने की कोशिश की जा रही है। माय क्यूटी पाए, अब बच कर दिखाएं मुझसे। वो ज़ोर ज़ोर से उसे गुदगुदाते हुए बोल रहा था और फिर जज़ा का सारा नाटक जैसे लम्हों में ख़त्म हुआ था। वो उसकी गुदगुदी करने से बंद आँखों के साथ ही हंसते हंसते लोटपोट होती जा रही थी। वो मुश्किल तमाम उसने अपनी आंखें खोली थी, जिससे हंसते हंसते अब पानी बहने लगा था, मगर महशम था कि उसे दोनों तरफ से अपने एहसान में लिए गुदगुदाए जा रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। महशम प्लीज़, बस बस, अब गुदगुदी मत करें, नहीं तो हंसते हंसते मेरी जान निकल जाएगी। वो बेतरतीब होती सांसों के साथ बददिक्कत बोली थी। अल्लाह ना करे। महशम दहल कर अचानक रुका था और उसकी नम आंखों में देखने लगा था। ऐसा मत कहें जज़ा, अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मेरी जान की जान मुझसे पहले निकली तो मैं भी उसी दिन अंदर से मर जाऊंगा। मैं नमाज में भी यही दुआ करता हूँ कि जिस तरह डैड मॉम से पहले इस दुनिया से गए थे, बिल्कुल वैसे ही अपने डैड की तरह मैं भी आपसे पहले मरूं। वो अपनी सहरंगेज आंखें जज़ा की आंखों में गाड़ते हुए बोलता हुआ उसे छोड़कर अचानक सीधा हुआ था। महशम प्लीज़, इस तरह की बातें करके मेरा मूड दोबारा ख़राब मत करें, वरना मैं वाकई आपसे बात नहीं करूँगी। ये मरने मारने की बातें करके आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। वो मैशम के सीने पर सरकते हुए गुलूगीर लहजे में कह रही थी। तभी उसे अपने पहलू पर मैशम के हाथ महसूस हुए थे।
وہ اسے دوبارہ سے گدگدانا شروع کر چکا تھا اور پھر سے ہنستے ہوئے بیڈ پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگی تھی۔ محشم پلیز، اچھا پلیز مجھے چھوڑے نا، وہ ہنستے ہنستے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بولی تھی۔ آئندہ نیند کا ناٹک کرتے ہوئے مجھ پہ اٹیک کریں گی؟ محشم بری طرح لوٹ پوٹ ہوتی جزا کو گدگداتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں، توبہ میری توبہ، وہ جلدی سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی محشم اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑا تھا اور بیڈ سے اتر کر کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا تھا۔ جلدی سے فریش ہو کر کھانے باہر آئے، سب آپ کی پسند کا بنایا ہے میں نے، اور یہ جو نیند کا ڈرامہ کر کے مجھ غریب پر وار کیے ہیں نا، ان کا بدلہ بھی آدھا لے لیا ہے، پورا بدلہ رات کو لے لوں گا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولتا ہوا اسے بلش کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بے حیائی تو جیسے آپ پہ ختم ہے محشم۔ وہ اسے ایک طرف دھکیلتی ہوئی اندر واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ اسے اب یاد ہی نہیں تھا کہ وہ صبح محشم سے سخت خفا ہو کر سوئی تھی، بس ایک ایسی ہی تھی۔ وہ نہایت جذباتی، موڈی اور صاف دل کی، اور اس طرح کے لوگوں کو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اچھی بات پر بہت جلدی ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ جزا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، جسے محشم اب اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ تبھی تو وہ جزا کو خوشگوار موڈ کو دیکھ کر خود بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی باہری دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ جزا کے متعلق سوچ کر مسکراتا ہوا باہر چلا گیا تھا، کیونکہ شاید نہیں بلکہ یقیناً تینوں خرگوش واپس آ چکے تھے۔ وہ دن میں اپنے روم میں بیٹھی جزا کے ولیمے کی پکس دیکھ رہی تھی جو اس نے تینوں خرگوشوں سے لی تھی۔ انہی میں سے ایک پکس میں وہ مہمش ایک ساتھ کھڑے تھے، اور یہ پک اس وقت لی گئی تھی جب مہمش کے ساتھ جزا کے پاس سٹیج پر آیا تھا۔ یہ پک اس وقت کی تھی، نہ جانے کس نے لی تھی، مگر محمود، مہمر اور مہران نے اپنے فون میں موجود شادی کی ساری پکس پری کو واٹس ایپ کر دی تھی۔ پری نے ولیمے میں ہی ان تینوں کا نمبر لے لیا تھا تاکہ کانٹیکٹ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اب کوئی 100 سے اوپر پکس وہ تینوں سے واٹس ایپ کر چکے تھے، جنہیں وہ اطمینان سے بیٹھی دیکھ رہی تھی، اور ایک پک پر وہ آ کر رک گئی تھی۔ وہ اتنی بھرپور اور مکمل لگ رہی تھی کہ وہ بے اختیار اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ پک میں پری اور جزا ایک ساتھ سٹیج پر اس طرح کھڑی تھی کہ دونوں کے آس پاس مہمش اور محشم دونوں بھائی موجود تھے۔ جزا کے دائیں طرف محشم کھڑا تھا اور پری کے بائیں طرف مہمش کھڑا تھا۔ ایک طرح سے یہ پک دو کپل کے کمبائنڈ پک کا تاثر دے رہی تھی۔ محشم اور جزا دلہا دلہن کے لباس میں ایک جیسے رنگ کے ڈریس میں ایک ساتھ کھڑے ایک خوبصورت کپل کا روپ دھارے ہوئے تھے، اور ان کے بالکل برابر میں پری اور مہمش ایک ہی رنگ کے ڈریسز میں ایک ساتھ کھڑے دوسرا بھرپور اور مکمل جوڑا لگ رہے تھے۔ پری نے بے اختیار اللہ سے اس ساتھ کی دائمی ہونے کی دعا کی تھی اور فون کو ایک طرف رکھتے ہوئے آنکھیں موند کر بیٹھ گئی تھی، مگر بند آنکھوں کے پیچھے وہی دشمن جان نیچی نظروں کے ساتھ مسکراتا ہوا اس کے تصور میں چلا آیا تھا۔ وہ اس کی خوبصورت مقناطیسی مسکراہٹ پر تو جیسے پری کے دو جہان قربان تھے۔ تبھی اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر دوبارہ اپنا فون اٹھا لیا تھا۔ تبھی پلوشا اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ پری، اب واپس چلنے کا ارادہ ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں یہاں آئے ہوئے؟ پڑھائی کا کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ اب واپس چلو اور یونیورسٹی جانا سٹارٹ کرو۔ وہ اس کے بیڈ پر نیم تراز ہوتے ہوئے بولی تھی۔ لگتا ہے ضیاء الدین بھائی کو دیکھ کر آپ کے دماغ کا فیوز اڑ گیا ہے آپی، کیونکہ آپ کے ہوش و حواس صحیح سلامت ہوتے تو آپ کو یاد ہوتا کہ میں یہاں مہینہ بھر رہنے کی پرمیشن لے کے آئی تھی، اور آج ماموں نے بھی بابا سے آپ کے سامنے ہی بات کی تھی۔ اور باقی مجھے نوٹس کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، میری فرینڈز کس مرض کی دعا ہے۔ آپ ویسے بھی میری جزا کی بنا یونیورسٹی میں دل نہیں لگتا۔ پری نے منہ بنا کر وضاحت دی تھی، اور پلوشا سر پہ ہاتھ مار کر رہ گئی تھی۔ ہاں میں تو بھول گئی تھی، مگر پری اب امی بابا گھر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تم نے بہت رہ لیا یہاں، ہمارے ساتھ ہی چلو، میں اکیلی بور ہوتی ہوں گھر پہ یار۔ پلوشا کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اب وہ گھر پہ فری تھی، تبھی وہ سارا دن گھر میں اکیلی بور ہو جایا کرتی تھی، اس لیے پری کو بھی ساتھ چلنے پر فورس کر رہی تھی۔ مگر پری نے اپنے فون پر دوبارہ بزی ہو گئی تھی، اس نے شاید پلوشا کی بات سنی بھی نہیں تھی۔
تبھی پلوان شاہ نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اس کا فون اچک لیا تھا، جبکہ اس کے اچانک فون اچکنے پر پری سر پٹا کر رہ گئی تھی، کیونکہ فون پر ابھی تک وہی پک لگی ہوئی تھی اور پری اپنے فون پر پاس ورڈ لاک نہیں لگاتی تھی۔ اس کے فون پر صرف سلائیڈنگ لاک رہتا تھا۔ تبھی پلوان شاہ نے فون لیتے ہی سلائیڈنگ لاک ہٹایا تھا اور اس کی نظروں کے سامنے وہی پک موجود تھی جسے پری اس کے آنے سے پہلے دیکھ رہی تھی۔ واو پری، میشم بھائی اور جزا ایک ساتھ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا۔ میں نے مردوں میں اتنا حسن بہت کم دیکھا ہے۔ میشم بھائی اور جزا ایک دوسرے کے لیے حسین ترین جوڑا لگ رہے ہیں، جسٹ لائک میڈ فار ایچ ادر ٹائپ۔ ورنہ زیادہ تر شادیوں میں یہی ہوتا ہے کہ حور کے پہلو میں لنگور کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں تو پہلے ہی ہر جگہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین مل ہی جاتی ہیں، مگر اکثر لڑکے اتنے حسین نہیں ہوتے۔ پلوان شاہ بولتے ہوئے فون ہاتھ میں لے کر اٹھ بیٹھی تھی اور مزید پکس دیکھنے لگی تھی۔ پھر وہ آگے ایک گروپ فوٹو پہ آ کے رکی تھی۔ اس پک میں بھی جزا کے ساتھ وہ سارے بھائی موجود تھے۔ یہ پک ضیاء الدین بھائی نے کھانا کھانے کے بعد لی تھی۔ اس میں میشم جزا کے پیچھے کھڑا تھا اور اتفاق سے اس میں پری کے بالکل پیچھے میشم ہی کھڑا تھا، جبکہ میسف، مہمش اور میشم دونوں بھائیوں کے بیچ میں کھڑا تھا۔ پری کے ساتھ ہی اس سے بالکل جڑ کر بیٹھے تینوں خرگوش بھی اپنی گردنیں پری کی طرف جھکاتے ہوئے زبردستی پک میں گھس رہے تھے۔ جزا کے سسرال میں سب سے زیادہ حسین میں سب بے حد حسین ہے پری۔ پلوان شاہ نے ایک پک کو بھی دیکھتے ہوئے بے ساختہ تعریف کی تھی اور پھر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس پک میں تینوں خرگوشوں کے ساتھ مہمش کھڑا تھا۔ پری، یہ دوسرا والا جو جزا کا دیور ہے شاید میشم بھائی سے چھوٹا ہے نا؟ پلوشے نے مہمش کے فیس پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر پری نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یار ان کا پورا خاندان کتنے خوبصورت اور حسین شہزادوں سے بھرا ہوا ہے نا۔ جزا کے میاں سے لے کر اس کے دیور تک سب ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ۔ اس دوسرے والے کو دیکھو نا، کتنا خوبصورت ہے، اور اسپیشلی اس کا یہ جو نظریں جھکا کر ہنسنے کا سٹائل ہے نا، یہ بہت قاتلانہ ہے۔ ایک بھابھی کے طور پر جزا کو ان حسین شہزادوں کے لیے دلہنیں ڈھونڈتے ہوئے بہت ہارڈ ٹائم فیس کرنا پڑے گا۔ یہ خود اتنے پیارے ہیں، ان کے ساتھ خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں بھی عام شکل و صورت کی لگیں گی، اس لیے ان کے لیے جزا کو بہت زیادہ خوبصورت چہرے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ پلوان شاہ بھی ان کی تعریفوں میں ردبل انسان تھی۔ ہاں آپی، جزا کو محنت تو بہت کرنی پڑے گی، کیونکہ بیچاری کی قریب کی نظر بھی خاصی کمزور ہے نا، پری نے دان پیستے ہوئے کہا تھا۔ جزا بے وفا نے ابھی تک اسے کوئی تسلی آمیز خبر ہی نہیں دی تھی۔ کیا مطلب؟ پلوان شاہ نے ناپسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ارے میرا مطلب، مجھ سے اس نے اپنی شادی سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اسے اپنے دیور کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہے۔ میں نے کہا اپنی شادی اور ولیمے میں دیکھ لینا، اور پھر میں نے دونوں فنکشن پہ اسے کافی لڑکیاں بھی دکھائی تھیں، مگر اسے کوئی پسند نہیں آئی، پری نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ شکر تھا اس نے بات سنبھال لی تھی، ورنہ ابھی سے آپی کے سامنے عزت کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مل جائیں گی نہ کوئی جلد ہی۔ میں ذرا امی کو دیکھ لوں۔ پلوان شاہ بولتے ہوئے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر اچانک رک کر اس نے فون کی اسکرین تکتی پری کو مڑ کر دیکھا تھا، پھر اندر واپس چلی آئی تھی اور پری کے ہاتھ سے فون اچک کر دوبارہ لیا تھا۔ فون پر اب بھی وہی پہلی والی پک تھی۔ پری، جزا کی قریب کی نظر تو واقعی کمزور ہے، تبھی تو اس نے اس قاتلانہ مسکراہٹ والے دیور کے لیے میری پری نظر نہیں آئی، جو اس حسین شہزادے کے پہلو میں کھڑی اس تصویر کو مکمل کر رہی ہے۔ مجھے نا ذرا امی اور ممانی سے کہہ کر جزا کی آنکھیں ٹیسٹ کروانی پڑیں گی۔ شرارت سے بولتی ہوئی پلوان شاہ سامنے بیٹھی پری کی گود میں فون پھینک کر اسے حیران و پریشان سا چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی حیرت سے منہ کھول کر بیٹھی پری اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور پھر روم کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے اپنا فون کو اٹھا کر دیکھا تھا، اور زور زور سے اپنے چہرے کو تپتپاتے ہوئے اس نے جیسے خود کو یقین دلایا تھا کہ آپی نے جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت میں کہا ہے یا وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر پھر جیسے اسے یقین آیا وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ ہپی، وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے اب دوبارہ بیڈ پہ آ بیٹھی تھی، اپنے فون کی کال لاگ میں جا کر مہمر بنی کا نمبر نکال رہی تھی۔ اسے اب پتا کرنا تھا کہ اس نے اپنے سائلنٹ موڈ پر بات رہنے والے بھائی کو اس کے رشتے کی خبر سنا کر رنگ موڈ پہ کیا کہ نہیں، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے فون ایک طرف رکھ کر تیار ہوتے چلی گئی تھی، کیونکہ اب سیدھا خواب نگر جا کر تینوں خرگوشوں سے ڈائریکٹ بات کرنی تھی، اور ہو سکتا ہے وہاں اسے دوسرے انگریز کا دیدار بھی ہو جاتا۔ کھانا کیسا بنا ہے بھابھی؟ پلیز بتائیں نا اپنے شیف بیسٹ
مہران نے مٹر قیمے کا پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے داد طلب نظروں سے جزا کو دیکھتا تھا، مگر وہ اس بات کا جواب دیے بنا حیرت سے محشم کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی پلیٹ میں اگلے 3 دن کا کھانا ایک ساتھ جمع کر رہا تھا۔ اس نے اب تک خود بھی کچھ نہیں کھایا تھا، مگر وہ جزا کی پلیٹ میں سب کچھ ایک ساتھ بھر چکا تھا، لیکن وہ مسکراتے ہوئے اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں کو تکتے ہوئے خود بھی اس کی پلیٹ سے ہی کھانا کھانے لگا تھا۔ تبھی جزا کی حیرت ذرا کم ہوئی تھی اور وہ مہران کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیا کچھ کہا تم نے خرگوش؟ جزا نے مہران کو دیکھتے ہوئے نوالا منہ میں رکھ لیا تھا۔ اس سے بھرے ہوئے منہ سے پوچھا تھا، ہمارے بھائی زبردست شیف ہیں کہ نہیں؟ قیمہ، پلاؤ، فش سبھی زبردست بنایا ہے نا؟ مہران نے دوبارہ سے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، سب بہت زبردست بنایا ہے، سارا ہی کھانا۔ اس لیے سوچ رہی ہوں کہ آج سے یہ پکا کر لیتے ہیں کہ سنڈے کے دن لنچ اور ڈنر محشم بنایا کریں گے۔ جزا نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے شرارت سے محشم کو دیکھا تھا، جب اس کی بات سن کے اسے گھورنے لگا تھا۔ مسز جزا محشم ابراہیم اب کچھ زیادہ ہی نہیں پھیل رہی ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک چھٹی ملتی ہے اور وہ بھی کچن میں گزارنے لگوں۔ محشم نے منہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، آپ کو سنڈے کو چھٹی ملتی تو ہے نا؟ مگر ہاؤس وائف کو تو ایک بھی دن کچن سے چھٹی نہیں ملتی۔ ان کا سوچا ہے کبھی؟ نہیں نا، اب یہ طے ہوا کہ سنڈے کو کھانا آپ بنایا کریں گے، جزا نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ بالکل نہیں، وہ غصے سے ناک پھلا کر ضدی انداز میں بولا تھا۔ جواباً جزا نے بھی اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اب میرے پاس آ کر رکیے گا نہیں ذرا؟ جزا نے جھک کر اس کے کان میں دھمکی بھری کر سرگوشی کی تھی اور محشم فوراً تیر کی طرح سیدھا ہوا تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا یار۔ ارے نہ، آپ مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ محشم کے ایکسپرٹیز کے ساتھ ٹون بھی فوراً چینج ہوئی تھی۔ اب وہ سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے جزا کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے واقعی صرف مذاق کیا تھا، جبکہ بھائی کو ایک دوسرے کے لیے ساتھ سرگوشی کرتے دیکھ کر معمر کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بھائی، آپ لوگ کے کانوں میں صرف اونچا بولا کریں نا، تاکہ ہمیں بھی سنائی دے۔ صدا کا بدو محمود ان کو کانوں میں باتیں کرتے دیکھ کر سادگی سے بولا تھا، جبکہ اس کی ٹوکنے پر محشم سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ جزا بھی فوراً سنبھل کے سیدھی ہوئی تھی۔ تم دنوں کی پڑھائی کا کیا حال ہے؟ کالج کی چھٹیاں اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ محمود کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنی خجالت چھپانے کے لیے ان تینوں سے تفتیش کرنے لگا تھا۔ بھائی، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں نئے سیشن کی کلاسیں شروع ہوئے، مگر پھر بھی بھابھی کی اچانک آمد کے ساتھ اتنے سارے حادثے ہوتے چلے گئے کہ ہماری کالج سے چھٹیاں ہوتی رہیں۔ پڑھائی کے حال بھی ٹھیک نہیں چل رہے اور چال بھی بدل گئی ہے۔ اس طرح کے جواب کی امید بس معمر سے ہی کی جا سکتی تھی۔ اس کا جواب سن کر محشم کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی، جبکہ جزا فوراً بھڑک اٹھی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ڈش کا چمچ محمر کے کندھے پر مارا تھا۔ تم خرگوش کہیں کے! کیا بولے تم؟ میرے آنے کے بعد حادثے ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ تمہیں ابھی بتاتی ہوں، رکو ذرا۔ محمود، جلدی سے مجھے وہ بیٹ لا کر دو جسے محمر بھائی سے مار کھاتے کھاتے بچا تھا۔ جزا باقاعدہ آستین چڑھا کر لڑنے مارنے پر آمادہ ہوتے ہوئے اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی، مگر اس کے پاس بیٹھے محشم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھاتے ہوئے فوری کنٹرول کر لیا تھا۔ بس جزا بچہ ہے، رحم کر دے، بیچاری کی زبان بہت لمبی ہے اور غلط بندوں کے سامنے اکثر پھسل جاتی ہے۔ محشم نے جزا کو بہلانے کی کوشش کی تھی، جو خطرناک تیوروں سے مصنوعی انداز میں سہم کر بیٹھے معمر کو گھور رہی تھی۔ ابھی بتاتی ہوں تمہارا اسائنمنٹ، آنا میرے پاس محنتیں کرتے ہوئے۔ وہ بیٹھے بیٹھے بھی اسے دھمکانا نہیں بھولی تھی۔ بھابھی، اس کا نہیں، مجھے میرا اور محمود کا تو بنا کے دیں گی نا؟ مہران فوراً مکھن لگانے پر اتر آیا تھا۔ تبھی معمر نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تھا اور مہران بلبلا کر رہ گیا تھا۔ غدار، کبھی میرا ساتھ مت دینا تم دونوں، معمر اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ معمر اب کی بار محشم کی تنبیہی پکار پر معمر منہ بناتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ معمر بنی، محمود بنی اور مہران بنی، کہاں ہو تم لوگ؟ دروازہ کھولے پری آ گئی تھی۔ پری کی چہکتی آواز پر وہ تینوں کھانا چھوڑ کر اٹھ کر ایک ساتھ دروازے کی طرف بھاگے تھے اور جزا بس حیرت سے ان کی پھرتیاں دیکھ رہی تھی، جبکہ محشم کا منہ لٹک گیا تھا۔ لیں، آپ کی فرینڈ آ گئی ہیں، مجھ سے آپ کو چھیننے سوچا تھا۔ ہاں،
सोचा था इन तीनों को पढ़ाई में लगाकर दोनों को एक साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मगर अब इस नॉटी परी की मौजूदगी में आपके पास भटकना भी नामुमकिनात में से एक है। मैशम की धड़ बड़ी दुहाई पर जज़ा ने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए उसे तासुब भरी नज़रों से देखा था। जज़ा में आ गई। वो तीनों परी को साथ लिए अंदर चले आए थे। परी के अंदर आते ही खुशबू का एक दिल फरेब और मुअत्तर सा झोंका भी उसके साथ चला आया था। ओ, न्यूली कपल वेड कपल के साथ साथ बैठे लंच कर रहे हैं। परी शरारत से बोलती हुई सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई थी। क्यों न्यूली वेड कपल के साथ खाना नहीं खाते क्या? जज़ा ने परी को घूरा था। आप भी हमें ज्वाइन कर लें परी, मैशम ने मुस्कुराते हुए पेशकश की थी। जी ज़रूर मैशम भाई, ज़रूर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ा फरमाबरदार किस्म की बंदी हूँ। उसके दिए हुए रिज़्क़ को कभी नहीं ठुकराती। परी खाने से कभी ना कर दे, ये इम्पॉसिबल सी बात थी। हाँ हाँ परी, आज का लंच बहुत स्पेशल है। भाई ने खुद सारा खाना बनाया है। मासूमियत से बोलते हुए महमूद ने एक बार फिर से मैशम को खजल करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि परी शरारती से होंठों को ओ के अंदाज में सुकेट कर जज़ा और मैशम को देखने लगी थी। यानी बीवी की खिदमतें हो रही हैं। परी ने मुस्कुराते हुए दोनों भुआएं चुकाकर मैशम को देखा था, जो उसके अंदाज पर झीम कर रह गया था। इतना तय था कि उस लड़की की शौकी के सामने वो टिक नहीं सकता था। बस बक बक करवा लो तुमसे, पूरा स्टॉक है फजूल बातों का, मगर काम की कोई एक बात मत करना। आते ही ना सलाम, ना दुआ, ना खैरियत, और बातें बनाने के साथ साथ नतीजों की तरह खाने पे टूट पड़ी। खाने पे हाथ भी नहीं धोए। जज़ा ने अपनी प्लेट में सालन डालती परी को घूर कर देखा था। तुम लोग खाना खा रहे थे इसलिए सलाम नहीं किया, वरना मैंने अंदर आते ही तीनों बनीस को सलाम किया था। चाह तो इन तीनों से पूछ लो। और रही बात हाथ धोने की, तो मैं तुम्हारी तरह गंदी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपने पास हर वक्त एक सैनिटाइज़र रखती हूँ और उसे दिन में कई बार यूज़ भी करती हूँ। मैंने देखा है मैशम भाई, आपकी बीवी मुझे इस घर में खाने के टेबल पर देखकर खाने का ताना दे रही है। परी ने जज़ा को आंखें दिखाई थी, मगर वो भी परी के साथ ढीठ इब्ने ढीठ थी। बुरी बात जज़ा, आप उसे ऐसा क्यों कह रही हैं? घर आए मेहमान के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है क्या? परी, आप खाना खाएं, यकीनन आपको पसंद आएगा। मैशम ने बीवी को दुपट्टे के साथ साथ परी को पुचकाते हुए कहा था। तभी उसका फ़ोन बजा था और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इम्पॉर्टेंट कॉल थी, इसीलिए वो उनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ गया था और कुछ ही देर बाद वापस आया था। जज़ा, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मगरिब तक आ जाऊँगा। आप कुछ मत बनाइएगा खाने में, मैं देखूँगा आकर तुम तीनों कितने जाकर पढ़ो बैठो। मैं आकर सब कुछ चेक करूँगा। आज मुझे तुम कोई मस्ती करते नजर आए ना, तो सज़ा के लिए तैयार रहना। और परी, अब रात का खाना आकर खा कर जाइएगा। मैं रात डिनर में चाइनीज़ बनाऊंगा। मैशम एक साथ जज़ा समेत तीनों खरगोशों और परी को हदायत देता हुआ बाहर निकल गया था। उसके जाते ही जज़ा ज़रा रिलैक्स हुई थी। परी ने भी ज़ोरों शोर से इस बात में सर हिलाया था, जबकि भाई की धमकी नुमा हदायत पर तीनों खरगोशों का दम खुश्क हो गया था। मेरे काम का क्या बना? मैशम के जाते ही परी ने भी खाना खाते आंखें सुकेड़ कर तीनों खरगोशों से पूछा था। अभी बात नहीं की परी, असल में हम सब उनसे बहुत शर्मिंदा हैं। आपको पता है ना हमारी वजह से कल उनके साथ क्या हुआ था? बस इसी वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी। पहले उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर लें और फिर ज़रा कायदे से बात करेंगे, मैमर ने परी से कहा था, जबकि जज़ा नासमझी से उन चारों को देख रही थी। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी मैमर बनी, तुमने गद्दारी की मेरे साथ। अपना काम करवा के तुमने मेरे लिए एक्सक्यूज़ बना लिया। जल्द ही मैं वापस चली जाऊंगी। जाने से पहले मैं चाहती थी कि मेरा रिश्ता टूटने की बात सुनते ही उस नए की बात से छिड़ जाए। अब जाहिर है इसके लिए मुझे ही कोशिश करना पड़ेगी ना, वरना तुम्हारे भाई ने तो ज़िंदगी भर पहल नहीं करनी, ये भी मुझे पता है। मैशम भाई का जज़ा से निकाह हो चुका था, मगर फिर भी उन्होंने 14 साल पलट के उसे नहीं देखा, और मेरा तो दूसरे अंग्रेज से ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है। बिना किसी ताल्लुक के वो मुझे 2 दिन में ही भूल जाएंगे। परी खाना छोड़कर अफसोस में बैठ गई थी, जबकि मैशम की बात पर परी की फुटकार सुनकर इन तीनों के लटके हुए मुँह मज़ीद लटक गए थे। क्या खिचड़ी पक रही थी तुम लोगों में? मुझे भी कुछ बताओगे? जज़ा ने उन तीनों समेत परी को भी घूर कर देखा था। परी, आइडिया, हम भाभी की मदद ले सकते हैं, ये भी अपनी दोस्त हैं। इन्हें मैसेंजर बनाकर भाई के पास भेजते हैं। अगर भाई राजी हो गए ना, तो मैमश भाई की हिम्मत नहीं है उनके सामने चू भी कर सकें। फिर भले ही 1 साल या 2 साल या 10 साल में भी आपकी शादी हो,
ہو نا تب بھی مہمش بھائی آپ کو بھولنے کی غلطی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ رشتہ بھائی جوڑیں گے نا تو مہمش بھائی قیامت تک اس کے تعلق کو نبھائیں گے۔ وہ بھائی سے بڑی عقیدت مندانہ محبت کرتے ہیں۔ مہران نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کھانا ٹھونستی ہوئی پری کو مشورہ دیا تھا، مگر مہران کی بات سنتے اس کے گلے میں نوالا پھنس گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اشارے سے جزا سے پانی کا گلاس مانگا تھا اور پانی کے 2-3 گھونٹ بھر کر نوالا گلے سے نیچے اتارا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے مہران کو دیکھا تھا۔ جزا بھی مہران کو گھورنے لگی تھی کہ کچھ معاملہ اسے سمجھ آنے لگا تھا۔ تمہارے منہ میں خاک مہران بنی، میں 10 سال انتظار کے سولے پر لٹک کر گزار دوں تو پھر بڑھاپے میں شادی کرواؤ گے میری؟ اور اپنی اس جزا بھابھی کی بھی تو کچھ کہو ہی مت۔ اس سے 1,00,000 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اپنا دیور میرے نام کر دے، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ مجال ہے جو اس نے اپنے والے انگریز سے ایک بھی دفعہ کہا ہو۔ پری نے غصے سے جزا کو دیکھا تھا۔ میرے دیور کوئی چنے مونگ پھلی تو نہیں ہے جو اٹھا کر لفافے میں ڈال کر تمہیں تھما دوں۔ ان کے لیے ٹھوک بجا کر ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ تم پہلے اپنی قبلہ درست کرو بی بی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان کے لیے مجھے کوئی اچھی حیادہ اور سلیقہ مند بیوی چاہیے، اور ہاں، پڑھی لکھی بھی ہونی چاہیے، بلکہ یوں کہو کہ اچھی خاصی انسان کی بچی ہو تاکہ ان کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں موو کر سکے۔ اس لیے میں نے محشم سے ابھی بھی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اپنے مہمش بھائی کے لیے تم میں بھی سوائے اچھی شکل کے مزید ایک بھی کوالٹی اب تک مجھے نظر نہیں آئی۔ مس پیٹریشیا براشا اور ایسی کوئی دوسری لڑکی ابھی تک مجھے ملے جس کو میں اپنے لائق فائق دیور کے لیے چن سکوں؟ جزا نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ تینوں خرگوش سمیت پری کی آنکھیں بھی صدمے سے پھٹ سی گئی تھیں۔